السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1307 پڑھیں گے۔ یہ ہے باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، یعنی عمدہ اخلاق کی ترغیب دلانے کا بیان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جن میں اخلاق کو سنوارنے کی ہدایات دی گئی ہیں، وہ اس باب میں مختصراً بیان کی جائیں گی۔ پہلی حدیث ہے اس کی، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، یعنی سچ بولنے کا عہد کر لو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، پس بے شک سچائی یہ رستہ دکھاتی ہے نیکی کا، رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف، یعنی جنت کا رستہ نیکی دکھاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق یعنی انتہائی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، پس بے شک جھوٹ یہ رہنمائی کرتے ہیں گناہوں کی طرف۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک گناہ رہنمائی کرتے ہیں آگ کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے، یعنی کوشش کرتا رہتا ہے جھوٹ بولنے کی، ہر موقع پہ سوچتا ہے کہ یہاں کس طرح میں جھوٹ بول کے اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیے۔ تو اس باب میں، اس پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی رغبت دلائی ہے کہ سچ کے اوپر مداومت اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو، اور یہ اتنا بہترین سلسلہ ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، جس طرح زنجیر میں بہت سی کنڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اسی طرح دین کے بھی کام نیکی کے نیکیوں کے ساتھ اور برائی کے برائیوں کے ساتھ مل کر زنجیر بنتی ہے۔ تو جو نیکی کی زنجیر ہے، اس کی ابتدا انسان سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت ہے۔ اسی طرح جو جھوٹ کی زنجیر ہے، وہ بندے سے شروع ہو کر جہنم تک ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اور ہماری پوری شریعت کو قرآن مجید میں ہی صدق کا لقب دیا ہے کہ قرآن مجید یہ صدق ہے، اسلام، شریعت، یہ سب کچھ یہ سچائی ہے، اور اس کو الحسنیٰ بھی کہا گیا ہے۔ تو جو شخص سچ بولتا ہے اور سچ کو ہی تلاش کرتا ہے، یعنی وہ اپنے عمل میں اسلامی احکامات کو لاتا ہے، ہر کام کرتے ہوئے شریعت کا طریقہ دیکھتا ہے کہ کیا ہے، اور اس طریقے کے مطابق اس کو کرتا ہے، اور چاہے اس کو نقصان ہو یا شرمندگی اٹھانی پڑے یا اسے کوئی نفع حاصل ہو، وہ سچ ہی بولتا ہے، یعنی وہ اپنے نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ اس کو سچ بولنے سے اگر نفع ملے تو ٹھیک ہے، اگر سچ بولنے سے نفع نہ ملے تو تب بھی وہ سچ کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے بے شمار واقعات نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں مل جاتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمن بھی صدیق اور امین کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بہت سے نبیوں کی تعریف، خاص طور پہ سورہ مریم میں انبیاء علیہ السلام کو صدیق کہہ کر ان کی تعریف کی ہے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ہر موقع پہ، یعنی انسان جہاں کہیں بھی ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، مالک ہے یا ملازم ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، اسی طرح حاکم ہے یا رعایا ہے، کسی کو بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ کی انتہا جہنم اور نقصان اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ آج کل تو سائنسی تجربات میں بھی یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ اگر ایک شخص سچ بولتا ہے تو اس کا ماحول، اس کی یعنی ارد گرد کی فضا، یہ ساری اس کے سچ کی وجہ سے بڑی معطر رہتی ہے، اور جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے، اس کی فضا، اس کی وہ آواز کی لہریں اور اس کے سانس کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے، اسی طرح اس کی نظر جہاں جہاں پہنچتی ہے، یہ ساری جگہ اس کے جھوٹ سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سچ کا جو فائدہ ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے، اگرچہ وقتی طور پر کوئی نقصان بھی ہو جائے۔ اسی طرح یعنی مذاق کرنے میں بھی سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ بول کر مذاق کرنا بھی منع ہے، اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی قسم کی ہی ہدایت دی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی ان دونوں حدیثوں میں جھوٹ سے بچنے اور سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر ہم جھوٹا خیال اپنے دل میں لے آئیں گے تو اس سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ بد ظنی یہی کہتے ہیں نا، کہ اسی چیز کو ہی کہ ہم کسی کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لیں کہ اس شخص نے مجھے یا فلاں کو فلاں نقصان پہنچایا۔ یہ عام طور پر عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلاً دودھ گر جائے تو ہم فوراً سوچتے ہیں کہ آج جب دودھ آیا تھا تو کس نے دیکھا، کوئی اور چیز خراب ہو گئی، بچہ گر گیا، کوئی بیمار ہو گیا، تو ہم فوراً پھر ہم کسی دوسرے پہ الزام تھوپ دیتے ہیں کہ جی فلاں آیا تھا تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، حالانکہ اس بیچارے کو چاہے پتہ بھی نہ ہو۔ تو کسی کے بارے میں اس قسم کا گمان کرنا، یا کوئی نقصان پہنچے یا لڑائی جھگڑا ہو تو فوراً یہ سوچ لینا کہ یہ فلاں نے ایسے کیا ہوگا، فلاں نے فلاں کو سکھایا ہوگا، اور پھر یہ جو ہوگا اور شک والی بات ہے نا، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں صرف وہ بات کرنی چاہیے جو یقینی ہے اور سچی ہے اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو ہمیں ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی معاملے میں ہمیں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں تلقین یہی کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سچائی پر قائم رکھیں۔ تو یہ سچائی صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی، بلکہ آخرت کی ہی کامیابی کی بات ہے۔ سورہ المائدہ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں تمہارے پیروکاروں نے خدا بنا لیا اور تمہاری پوجا کرتے رہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام یہ حکم دے کر گئے ہیں، تو کیا تم نے ایسا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ وہ پوری طرح سے اس بات کی یعنی تصدیق کر دیں گے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، اور بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں یہ بات فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ تو وہ دن ہے قیامت کا کہ سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا نفع اور ان کے جو سچ کے فوائد تھے اور اس کے جو ثمرات تھے وہ آج ملیں گے۔
یعنی سچائی یہی آخرت میں بھی کامیابی کی ضامن ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل میں گرہ باندھ لینی چاہیے، ہمارے ارادے اس بات پر پکے اور مصمم ہو جانے چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں، چاہے ہمارا کسی چھوٹے کے ساتھ معاملہ ہو یا کسی بڑے شخص کے ساتھ، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، جس میں اخلاق کے کچھ تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ تم اپنے آپ کو راستوں اور گلی کچوں میں بیٹھنے سے بچاؤ۔ قالو، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا بد من مجالسنا، کہ راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، نتحدث فیہا، کہ ہم وہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ، پس اگر تم وہاں سے اٹھنے سے انکار کرتے ہو تو پھر آتوا الطریق حقہ، رستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ وما حقہ، راستے کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، نظر کو نیچا رکھو، وکف الاذی، اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکو، ورد السلام، سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، منع کرو۔ متفق علیہ۔ اس حدیث پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ تم لوگ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ جلوس کا معنی بیٹھنا، طرقات یہ طریق کی جمع ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کاروبار اور دیگر مسائل سارے مردوں کے گھروں سے باہر ہی طے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں ان کو اس لیے روکا کہ وہ متوجہ ہو جائیں اور جو بات آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ غور سے سنیں۔ تو ایسے ہی ہوا کہ صحابہ نے پھر آگے عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنا، گلی کچوں میں، بازاروں میں یہ ضروری ہے، کیونکہ مرد گلیوں میں، بازاروں میں ہی کاروبار کرتے ہیں اور آپس میں مشورے اور مشاورت اور باقی سب کچھ۔ نتحدث فیہا، یعنی ہم یہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، سودے طے کرتے ہیں اور لینا دینا سارے سلسلے ادھر ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مقصود تھا وہ بیان کیا، فرمایا کہ اگر تم رستوں میں نہ بیٹھنے کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بیٹھنا ضروری ہے تو پھر راستے کو حق دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ یہی چیز تھی اصل بیان کرنے کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نظر کو نیچا رکھو، یعنی اب دیکھیں کہ دکاندار ہوں یا کوئی ریڑھی والا ہو یا چل پھر کے چیز بیچنے والا ہو، یہ سب حکم ان سب کے لیے ہے کہ راستوں میں عورتیں بھی گزرتی ہیں اور بھی بہت سے لوگ گزرتے ہیں، تو مردوں کے لیے چیز منع ہے کہ وہ عورتوں پر نظر اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ان سے کہو کہ یہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ سطر کی حفاظت اور بے حیائی اور فحاشی سے بچنے کے لیے جو چیز سب سے پہلے ضروری ہے وہ ہے غض بصر، نظر کا نیچا رکھنا۔ تو آج کل کے جو دکاندار ہیں یا جس طرح مثلاً کوئی بھی ایسا مرد جس کا کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق ہو، مثلاً وہ ٹیچر ہے یا وہ معلم ہے، قاری ہے، دکاندار ہے، یا اسی طرح جس طرح دھوبی ہوتے ہیں یا ڈرائیور ہے، یا ایسے ہی بہت سے اور بھی اس طرح کے لوگ جو بعض گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر کا بچاؤ کریں
اور اپنی نظر کو جہنم میں داخل ہونے سے بچائیں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی عورت پر اپنی نظر نہ ٹکائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مرد کی اچانک ایک نظر اٹھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دوسری نظر مرد کی عورت کے اوپر ڈالنا حرام ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ بہت سے مسائل یہاں کھل جاتے ہیں، مثلاً یہ منگنی کے موقع پر لڑکی اور لڑکا منگیتر کو دیکھنا ایک دوسرے کو، یا ان سے باہمی گفتگو کرنا، اور یا منگنی کے بعد ویڈیو کالز کرنا یا دوسری کالیں کرنا، میسیج کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت لڑکی اور لڑکے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ منگنی اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ تو ان تمام موقعوں پر غض بصر نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ وقف الاذی، تکلیف دینے سے رکے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ راستوں میں اس طرح کے سٹال لگا لینا، یا جس طرح دکانداروں نے اپنی دکانوں سے بڑھا کر دکان کا سامان سجایا ہوا ہوتا ہے اور راستہ تنگ کر دیتے ہیں، یا اس طرح رستے میں کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو تنگی ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ ایسا کرنے سے بالکل رک جانا چاہیے، چاہے وہ دکاندار ہو یا گھروں والے ہوں۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ محلوں میں گلی کے درمیان وہ ایک پلر سا بنا دیتے ہیں کہ یہاں سے گاڑی نہ گزر سکے۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنا برا کام ہے، کہ آخر ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو وہاں سے گزرنے سے روکتے ہیں اور راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا حکم دیا ہے، رکاوٹ لگانے کا حکم نہیں دیا۔ پھر تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ ورد السلام، کہ سلام کا جواب دینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آتے جاتے لوگوں کو ایک دوسرے کو سلام کہنا چاہیے، اور یہ ایک بہترین چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جنت میں داخل ہونے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ذکر کیا ہے، افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو، اور جب کوئی سلام کہہ دیتا ہے تو پھر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرو، یعنی کوئی بھی شخص مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ خلاف شرع ہے، اس کا لباس یا اس کی چال چلن یا اٹھنا یا بیٹھنا یا گفتگو، تو اس کو روکا جائے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ برائی سے روکا جائے، یعنی جو شخص نیکی نہیں کر رہا اس کو نیکی کرنے کا حکم دیا جائے، اور جو برا کام کر رہا ہے اس کو برائی سے روکا جائے۔ یہ سب رستے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات میں اس کے علاوہ اور بھی کچھ حقوق کا ذکر آتا ہے، مثلا یہ ہے کہ کسی بھولے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مصیبت زدہ ہے، کسی وجہ سے وہ رستے میں جا رہا ہے اور پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور یعنی اسی طرح اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس کی چھینک کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں یہ رستے کے حقوق بیان کرتی ہیں، اور یہ اخلاق کے بہترین یہ مسائل ہیں، یعنی خلاصہ ہے یہ اخلاق کا، کہ ہم لوگ راستہ چلتے ہوئے کسی دوسرے شخص سے کیسے ہم برتاؤ کریں گے، کیا کریں گے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث بھی مفہوم میں اس کے ساتھ ملتی ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہر شخص کو حلال حرام کی معرفت ہونی چاہیے، اسی طرح اس کو اپنے حق اور نا حق کی پہچان ہونی چاہیے، اخلاق کے تقاضے اس کو سیکھنے چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بد اخلاقی کا کیا مطلب ہے، یعنی بد اخلاقی کا مطلب صرف زبان سے برا بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بد اخلاقی کا اظہار ہے۔
یہ جو رستے کو تنگ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، آتی جاتی عورتوں کو دیکھنا اور سلام کا جواب نہ دینا، کسی بھولے ہوئے کو رستہ، یہ سب چیزیں بد اخلاقی میں ہیں، اور جو چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں یہ خوش اخلاقی کا نمونہ ہے۔ تو جس شخص کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے، سمجھیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اگر ایک شخص اس طرح کے اچھے کام نہیں کرتا اور برے کام کرتا ہے جن سے منع کیا گیا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ بد اخلاق ہے۔ اور اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوگا۔ اس حدیث میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء فی المیزان، کہ کوئی بھی چیز قیامت کے دن میزان میں اتنا وزن نہیں رکھے گی، اثقل من حسن الخلق، جو اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی ہو۔ یعنی جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ وزن اس کے حسن اخلاق کا ہوگا۔ اور یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ اخلاق کا مطلب صرف ہنس کے بولنا نہیں ہے، بلکہ تمام اوامر اور تمام نواہی، یعنی جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا، یہ چیزیں سب بندے کے اخلاق میں شامل ہیں۔ یعنی اب ایک شخص جو ہے وہ مثلاً کسی سے ادھار لیتا ہے اور پھر اس کا قرض جو ہے وہ مار لیتا ہے، تو یہ اس کے برے اخلاق کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص فحش بولتا ہے یا اور کوئی کسی کے حق میں کمی کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر ایک شخص دین کا پیروکار ہے، پابند ہے، تو سمجھیے کہ وہ حسن اخلاق کا مالک ہے، جس کا اظہار اس کی زبان کی حسن گفتگو سے گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ تو عمدہ اخلاق یہ ایک بہترین چیز ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یعنی جو اعمال ہیں ان میں سے بری چیزوں کو ختم کر کے اچھی چیزوں کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔